ألا لله الدين الخالص. موبائل فون سائلنٹ پہ لگا دیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم تفہیم کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس پہ پچھلی دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مولانا نے اس میں ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ اس آدمی کو اس کتاب سے دلچسپی ہو سکتی جو یہ بتائے کہ یہ کتاب انسان کے مسائل زندگی میں اس کی کیا رہنمائی کرتی ہے. یہ ایک واحد مقصد ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کے اندر ہدایت پا سکتا ہے. باقی اس کے اندر اور کچھ تلاش اگر وہ کرتا پھرتا ہے تو اس کی جہالت ہے. اصل یہ کہ انسان کا مسئلہ جو ہے وہ اس زمین پر کیوں آیا، کس لیے آیا، اس کے مالک نے کیا کیا کام اسے بتائیں، اس کا مالک ہے بھی یا نہیں بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی. تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ مسائل انسانی سے ڈسکس کرتی ہے چیز. یہ بات اس میں پھر مولانا بتاتے ہیں کہ اس کو پھر اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں، تو اس کے کئی طریقے بتائیں. تو اس میں سے پہلی چیز جو مولانا نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آدمی پہلے سے بنائے ہوئے نظریات کو اپنے ذہن سے صاف کر دے. کتاب پڑھنے لگا اس لیے اس میں شروع میں اس کے آتے ہیں لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک روا نہیں ہو سکتا. آپ کی طرف سے شک کریں گے خدا کی طرف سے کتاب ہے بھی یا نہیں تو پھر کیا فائدہ. ایک بات آپ کو پتا ہو کہ یہ نوٹس جو آیا یہ حکومت کی طرف سے ہے بھی ہے یا نہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کا ذہن ڈگمگا جائے گا. آپ اس پہ کوئی پختہ کام نہیں کر سکیں گے، کوئی مثبت سوچ نہیں سوچ سکیں گے، کسی مضبوط طریقے سے کوئی اقدام نہیں کر سکیں گے. پہلے تو یہ پکا ہو کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر ہے، ٹھیک ہے، ویریفائیڈ ہو، آپ کو تصدیق کیا جا چکا ہو، آپ نے سمجھ لیں اس کو. پھر اس کے بعد اگلا جو کوئی کام شروع ہوتا ہے تو پہلے اس میں یہ ہو، اس کے بعد شک نہ ہو. شک ہونے کے بعد یہ ہے کہ پہلے اپنے ذہن کے اندر سے تمام خیالات کو ختم کر دے. پہلے سے بنائے ہوئے نظریے، قرآن کے بارے میں بھی پہلے سے بنائے ہوئے نظریے سوچنا بند کر دے. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اس طرح سے ہے، ویسے ہے، اور یہ اس کے بارے میں الٹا سوچ بھی نہیں سکتے. اگر کوئی آیت نہیں بھی ٹھیک تو کوئی بات نہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آیت کیوں نہیں ٹھیک؟ کیسے تم نے کہہ لیا کہ خدا کی کتاب ہو اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو، جبریل امین لے کر آئیں ہیں، اور انسانیت کا آخری رہنما بک ہو، آخری کتاب، اور اس میں کوئی ایسی آیت آ جائے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور سارے سب لوگوں کے لیے وہ ایک معمہ بن جائے، چیستہ بن کے رہ جائے، ایک راز بن جائے، ایک پزل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے آپ تھوڑی دیر کسی عالم کے پاس بیٹھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر ایک اور عالم کے پاس جائیں. پھر بھی نہیں آتی تو پھر اور تلاش میں رہیں. اور پھر بھی نہیں آتی تو اللہ کے سامنے مزید سر جھکائیں کہ یا اللہ مجھ پہ یہ اس آیت کا جو صحیح معنی ہے وہ کھول دے. تو اللہ تعالیٰ کھول دیں گی اس آیت کا معنی. اور کوئی اتنا یہ قرآن شریف کی آیتیں کوئی ایسی گنجلک یا فلسفے کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھنا شروع کریں تو فلسفے کی آدھی کتاب آپ کو سمجھ میں آئے، آدھی نہ آئی ہے. بالکل سادہ عبارت ہے، سمجھنے کے لائق ہے. ہم ہی اس کے اندر اتنی طرح طرح کی چیزیں اسے اپنی طرف سے مسالے اتنے ڈال دیتے ہیں کہ اصلی ہانڈی کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہمیں باہر سے اتنی باتیں اس کی بتا دیتے ہیں، کچھ روب ڈال دیتے ہیں، تو کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ کار بتایا، تو اس کے اندر پہلے سے اپنے بنے ہوئے سارے نظریات کو کہ انسان کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں، وہ سارے نظریات ختم کریں. اس سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب تو مجھے بتا کہ میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں، اور میرے بعد یہ اجتماع، یہ دنیا، یہ معاشرہ، یہ لوگ، یہ سوسائٹی، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. پہلے یہ اس بات کو رکھنا چاہیے. تو مولانا نے فرمایا اس میں بڑا، میں نے آپ سے کہا تھا قیمتی جملہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ذہن میں پہلے سے ایک بات بٹھائی ہوتی ہے، پھر اسی کے تحت وہ ساری بات ان کے ہاں چلتی رہتی ہے. تو انہوں نے کہا وہ جب پھر وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ دراصل کتاب کو نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ اپنے ان خیالات کو پڑھ رہا ہوتا ہے جو پہلے سے اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن اسے لاشعوری طور پر پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں ان خیالات کو پڑھ رہا ہوں. نتیجتاً شور مچا دیتے قرآن کی آیت میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ہے، یہ نہیں ہے. یہ طرح سے ابھی مجھے ایک دوست کا فون آیا، وہ مجھے کہنے لگے ایک دوست جو ہے نا وہ پرویزی ہو گئے.
تو امام بخاری کو بڑی گالیاں دیتے ہیں. تو میں نے کہا پھر؟ تو کہتے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا بخاری کا ہی کیا ہوا کام ہے. تو امت کے اندر کچھ حدیثیں سنائی مجھے. تو میں نے کہا اچھا. اس سے مجھے کچھ سمجھ آ گئی ان کے بارے میں. تو میں نے کہا آپ انہیں لے آئیں, انہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی نشست کر لیں. جھگڑے سے بچنے کے لیے دو صورتیں ہیں, اگر وہ راہ ہدایت پر ہیں تو ہم ادھر چلے جائیں گے, اگر ہم راہ ہدایت پر ہوئے تو وہ آ جائیں گے. اور کچھ نہیں ہوگا تو چائے کی پیالی پر ایک دوسرے سے ہیلو ہیلو بھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے, بس جب یہ ہو سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو ہے اس کو اپنے قرآن شریف کے اندر بلی نہیں آنی چاہیے. قرآن شریف سمجھتے ہوئے نا, بلی نہیں آنی چاہیے درمیان میں. بلی نظر آ رہی ہے نا پیچھے, تو ہوں کیوں کہتے ہو بھائی؟ نہیں آنی چاہیے نا تم کو نظر. قرآن کی طرف توجہ رہے. بلیاں نا دیکھو قرآن پڑھانے آئے. اچھا, پھر کہا پھر جو شخص محض سرسری سی واقفیت بہم پہنچانا چاہتا ہو اس کے لیے تو شاید ایک دفعہ پڑھ لینا ہی کافی ہو جائے. جو آدمی چاہتا ہے نا کہ میں سرسری سے پڑھ لوں تو ایک دفعہ پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک چھوٹی سی طائرانہ سی نظر اس پہ ڈال لے. طائرانہ نظر پتہ کسے کہتے ہیں؟ طائرانہ کہتے ہیں طائر, پرندے کو. پرندہ اوپر سے دیکھتا جاتا ہے نا نیچے. سب جہاز میں بھی ہم بیٹھے ہو تو نیچے سے دیکھتے ہیں, ہمیں پوری طرح نہیں پتہ چلتا ویو کیا ہے, وہ پتہ چلتا ہے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں اوپر پھر کے نا ہم جہاز کے اندر بیٹھ کے. تو اسی طرح وہ پرندہ بھی برڈز ویو, انگریزی کا ایک انہوں نے محاورہ ہے کہ آپ برڈز ویو, کہ ایک پرندے کسی نظر طائرانہ نظر کے ساتھ یہ نیچے دیکھا وہ کوئی خاص نہیں دیکھا. وہ جو چھوٹی سی واقفیت لینا چاہتا ہے وہ تو تھوڑا سا ہی پڑھ لے اس کو تو سمجھ آ جائے گا. لیکن اگلی بات جو مولانا نے دوسری ٹپ بتائی, لیکن جو اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہے اس کے لیے 2-4 دفعہ کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہو سکتا. 2-4 کتنی دفعہ قرآن شریف سچ بتا دیں آپ نے کتنی دفعہ ختم کیا پوری زندگی؟ ترجمے کے ساتھ, تشریح کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. یہ ختم ہوتی ہے, اس ختم کی بات کرتا ہوں. وہ ختم شریف والا تو بہت ختم ہوتا ہے نا, رمضان شریف میں بڑا ختم ہوتا ہے. پہلے تو ویسے 27 دن کے اندر ختم کرتے ہیں, پھر قاری صاحب سپیڈ لگاتے 3 دن کے اندر قرآن شریف ہو گیا ہے جی. یہ تو بہت ختم شریف ہوتا ہے. لیکن قرآن شریف کا وہ ختم شریف ہمیں چاہیے کہ جس کے اندر آپ سمجھیں کہ میں نے بھرپور طریقے سے اس کو پوری تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھا ہے. متوجہ رہیں, ٹھیک ہے؟ تو پوری تفسیر کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے 2-4 دفعہ کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہو سکتا. اس کو بار بار پڑھنا چاہیے. 1-2 دفعہ زندگی کے مسائل نہیں. مشینری ہے, جتنی بڑی مشینری ہوگی اتنی بڑی کیٹلاگ بک ہوگی اس کے ساتھ. وہ بک جو ہے وہ بار بار ریڈ کرنی پڑے گی آپ کو. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا سوئچ کہاں ہے, جلدی سے کتاب نکالتے ہیں, دیکھتے ہیں سوئچ یہاں پر ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی فلاں چیز کہاں ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں پھر اس کی یہ چیز کہاں ہے, یہ چیز کہاں ہے. یہ سب چیزیں جب آپ اس کی دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بار بار احساس ہوتا ہے کہ انسانی مشینری ایک بڑی عجیب چیز ہے. اس کا پتہ ہی نہیں, بندے کو بھی نہیں بعض اوقات پتہ چلتا کہ میں اپنی خواہش نفس کو پورا کرتے کرتے کیا کر گیا. بعض اوقات گناہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو گناہ ہو گیا. گناہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ گناہ کب کس وقت ہو جائے. بعض اوقات آدمی نیکی سمجھ کر بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور بعض اوقات برسوں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے وہ کام گناہ کا کیا تھا, اس کو پھر بھی نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے. اس لیے چونکہ یہ انسانی مسائل اور انسانی زندگی اور انسانی جسم, انسانی نفس, انسانی ذہن, انسانی دماغ, انسانی قلب, انسانی دل کے ساتھ اس کی ساری بات متعلق ہے, تو اس لیے اس کو 2-1 دفعہ پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. پھر اس کا اپنا ہی معاملہ نہیں, اس کا معاملہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی منسلک ہے. کتنے لوگ آپ کو ساتھ زندگی میں ملتے ہیں, پہلے تو گھر میں والدین, ان کے حقوق ہی نہیں پورے کر سکتا ساری زندگی. کہاں ماں, کہاں انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی نے کہا صحراؤں میں سے اپنی ماں کو اٹھا کر لایا ہوں اور کاندھے پر میری ماں آئی ہے. حج کروا چکا ہوں, ماں کا حق ادا ہوا. فرمایا جو ایک چیخ اس نے تمہیں جنم دیتے ہوئے ماری تھی, تم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. کجا وہ 9 مہینے قرآن کہتا ہے اٹھائے پھرتی رہی, اور پھر بوجھ پر بوجھ تھا تم,
اور پھر تجھے جنا اور پھر کئی سال دودھ پلایا اور اس کے بعد جوان کیا اور پھر تم اس کی آنکھیں دکھانے لگے ہے. اسی طرح باپ کا معاملہ ہے, باپ بھی اسی طرح سے ہے. تو پہلے تو ان دو کے حقوق ہی نہیں پورے ہوتے. جن کی مائیں زندہ ہیں زندگی میں ماں سے حق معاف کروا لیں کہ ماں جی آپ کی صحیح خدمت کا حق میں نہیں ادا کر سکا, اس لیے آپ مجھے ابھی معاف کر دیں دنیا کے اندر. یہ ایک بڑا سانحہ ہے. باپ ہے تو باپ سے بھی. تو جو جس کا زندہ اسے حق خدمت جو ہے یا اس کی جو اور کوئی خدمت ہے وہ معاف کروا لے, چاہے بیویاں ہوں چاہے کوئی اور ہو, بچے ہوں. بڑی مشکل ہوگی یہ قیامت کے روز. تو ایک چھوٹی سی رشتہ داری نبھاتے جو اس کی اصل ہے اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا, تو کجا باقی دوستوں کے, یاروں کے, سجنوں کے, نوکروں کے, اپنے باس کے, رشتہ داروں کے, بہن بھائیوں کے, سب کے حقوق ادا کرنے, اس معاشرے کے, سوسائٹی کے, جس ملک میں رہتا ہے ان کے, کھائے پیے پاکستان کا اور گن گائے امریکہ کے. بڑا گنڈا آدمی ہے یہ. اس سے بڑی گنڈا گردی کس کی ہے؟ رہے ادھر, اس کی دھرتی سے اناج کھائے ہیں جی, اسی کے نظام کے تحت رہے, فائد یہاں سے سمیٹے, ماں بھی یہاں کی, باپ بھی یہاں کا. انسان کے نہ شکر اللہ پناہ دے, نہ شکر ہونے پر آئے تو پتہ نہیں یہ ماں باپ بھی بدلنا پڑتے تو یہ بھی بدل لیتا. کسی اور کو کوئی حق میں ہوتا نا, کوئی اس طرح کی دسترس میں ہوتا ہے اس کی, تو جیسے سوٹ بدلتے ہیں یہ وہ بھی بدل لیتا ہے. بس میں نہیں ہے. تو اپنی ہر چیز کے حق حقوق ہے وہ ادا کرنے پڑیں. اس کو بار بار پڑھنا چاہیے, ہر مرتبہ ایک خاص ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے. تیسری نصیحت مولانا نے کیا کہی کہ پہلے تو عام پڑھے تو 2-3 دفعہ پڑھ, لیکن پھر کہا بار بار پڑھے. اب اگر قرآن کا طالب بننا چاہتا ہے, وہ جو آتا ہے نا خیرکم من تعلم القرآن والعلم, وہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کی بات کے ساتھ اس کو کر لیں, کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن شریف پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کا حق ادا کر دیا, آپ سیکھنے آ گئے اس مجلس میں. یہ 1-2 دن کی مجلس نہیں, کبھی ٹائم لگا تو آج کاش صاحب کا درس سن لیتے ہیں, جس دن نہیں لگا پھر نہیں سنیں گے. نہیں, ترجیحات میں سے پرائرٹی دیں اس کو, پھر یہ پڑھنا ہے. اس حدیث کو سمجھانا بھی جو ہے یہ سب سے مشکل کام میرے لیے ہو جاتا ہے بعض اوقات, کہ پھر ایک موضوع نیا کھل جاتا ہے کہ خود تعلم کرنا یا اس کا سیکھنا سکھانا جو ہے وہ اس سے یہ تعلق نہیں کہ آپ 2 دفعہ درس سن لیا, 3 دفعہ. آپ بیمار ہیں, حادثہ ہو گیا, بیماری کچھ ہے, آپ یہاں پر آئیں, آپ اس حادثے کو کہیں تم چھوٹے ہو, میرے رب کا قرآن بڑا ہے, میری مصروفیات غلط ہیں, قرآن کی مصروفیت سب سے افضل ہے. سب مصروفیات کو دبا دیں, پھر اس کو قرآن کی تعلیم کو افضلیت دیں, اس کو ترجیح دیں, پرائرٹی دیں, اس کو فرسٹ پرائرٹی. پھر پرائرٹی پر آ کر جب آپ اس کو سیکھیں گے پھر اس کا اجر ہے, ادروائز اس کا کوئی اجر نہیں ہے آپ کو. یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ جب فارغ ہوئے تب آ گئے, جب فارغ نہیں تب آنا نہیں. نہیں, آپ اس کو ترجیح دیں. آپ کہیں نہیں مجھے اپنا کاروبار بند کرنا ہے, مجھے اپنی جاب سے چھٹی لے کر آنی ہے. بخار ہوا ہے تو کیا ہوا, پیٹ خراب ہے تو کیا ہوا, زکام ہے تو کیا ہوا, شادیاں ہیں گھر میں تو کیا ہوا, کوئی اللہ نہ کرے کوئی خاص جنازہ ہو, جنازے کے بعد بھی اگر ضرورت پڑے تو جنازہ پڑھ کے آئیں. یہ جب پرائرٹی دیتا جائے گا قرآن شریف کو, اہمیت دیتا جائے گا اپنی بیماری پر, اپنی جان پر, اپنے مال پر, اپنی اولاد کی محبت پر, اپنے رشتہ داروں پر, ان کو بتائے رشتہ داروں کو کہ اس وقت میری قرآن پاک کی کلاس ہوتی ہے, آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے, اگر نہیں تو آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے, میں انشاءاللہ قرآن کی کتاب کلاس لے کر انشاءاللہ واپس آتا ہوں. یہ تعلم ہے. اس کے بارے میں کہا خیرکم من تعلم القرآن والعلم, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. بہترین کی صف میں کوئی یہ نہیں کہ مرسڈیز آپ کے سامنے کھڑی ہے, موٹر وے بنی ہوئی ہے, ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے, اندر جناب کھانے پینے کا سامان فریج میں رکھا ہوا, آپ دھڑ سے اندر بیٹھے, یوں چلی اور آپ منزل پہ روانہ. نہیں, خدا کا دین آپ سے قربانی مانگتا ہے. نہیں قربانی دیتے تو جاؤ کام کرو,
جو قربانیاں دیں گے جزائیں ان کے لیے ہیں، جو اپنی بیماریوں پر ترجیح قرآن کو دیں گے، اپنے دین کو دیں گے، اپنے گھر کے رسوم رواج کو دیں گے، شادیوں کو دیں گے، اپنی تعلیم کے اندر دنیاوی تعلیم ہرڈل کر رہی ہے تو دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر کے قرآن کی تعلیم لینے کے لیے آؤ۔ یہ نہ کہو آج کیمسٹری کی کلاس ہے، کل ہمارا پیپر ہے، ایک دن میں کیا مارکا مار لو گے؟ جس نے 360 دن میں کوئی مارکا نہیں مارا وہ ایک دن میں کیا مار لے گا؟ یہ سب بکواس ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہے سائنس، ہمیں بھی پتا ہے۔ سب ایک طالب علم کے اندر کی چوری ہوتی ذہن کی کہ مجھے کچھ نہ کہیں، میں پڑھ رہا ہوں، سب بہانے ہوتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سب پتا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب ایک اپنے اندر کی جو غلط چیزیں ہیں، غلط رویے، اس کو چھوڑ کے جب اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا طالب بن کر، طالب علم بن کر، طالب قرآن بن کر اس کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر وہ تعلم کے اس مقام پر آ جائے گا اور کہ جہاں پر جا کر کے اس کو خیر ہونے کا شرف بخشا جائے گا کہ جو خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسری بار ہماری ہے جو سکھاتا ہے۔ ہم بھی سیکھنے والوں میں سے ہیں، لیکن سیکھنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو سکھا دیتے، پھر اور سیکھنے شروع کر دیتے علماء سے بھی، سب سے۔ تو یہ نہیں کہ آپ کو یہ کہ آپ یہاں سے سیکھیں اور اس کے بعد آپ سیکھتے ہی رہیں، آپ کو حکم ہے کہ گھر جا کے اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو سکھائیں۔ مومن ایک وقت میں طالب علم بھی ہے اور استاد بھی ہے، اس کی طالب علمیت اور اس کا استاد ہونا دونوں اس کے مرنے تک، دونوں اس کے مرنے تک اس کے دونوں سٹیٹس، دونوں حیثیتیں برقرار رہتی ہیں۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ماں نے ہمیں کلمہ شریف سکھایا، یہ تو میری ماں کا تھا استاد ہونے کا کردار۔ اب جب ان کا آخری وقت آیا تو میں کلمہ شریف انہیں یاد دلا رہا تھا، یہ ہو گیا ان کے طالب علم ہونے کا کردار۔ میں نے اپنی والدہ مرحومہ کو یہ کہا کہ آپ کا وقت آ گیا ہے، آپ کے چہرے کی حالت مجھے بتاتی کہ ابھی آپ دم واپسی ہیں، آپ جا رہی ہیں دنیا سے۔ انہوں نے مجھے کہا سبرد خدا، میں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن کلمہ شریف پڑھے۔ تو باواضح بلند انہوں نے کلمہ شریف پڑھا، جان دے دی اللہ کو۔ تو شکر ہے الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ کے اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس وقت جب حواس معطل ہو جاتے ہیں اور آدمی کو کوئی ہوش نہیں رہتی فرشتوں کو دیکھ کر کے، تو ایسے میں تو نے اتنا رکھا کہ اس کے قلب کو اور اس کے ذہن کو اپنے نام نامی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے اس کو لبریز کر دیا، اور دونوں وقتوں میں وہ معطل حواس کے ساتھ بے حواسی کے عالم میں اس طرح سے تیرا کلمہ پڑھا۔ یہی چاہتا ہوں میں کہ جب آدمی حواس میں تو اللہ کو یاد رکھے لیکن بے حواسی بھی جب ہو تو اس کا قلب ذکر کرتا رہے اللہ کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ تم رات کو کون آج میری پہرے داری کرتا ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو پہرے داری کے لیے آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اب جب کروٹ لیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتا میں آواز سنتا ہوں، آواز آتی اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ پیغمبر کی کروٹیں بھی دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اس حد تک غرق کر لینا کہ جب وہ سو رہا ہے تو اس کے لاشعور سے بھی خدا کے ذکر کی آوازیں ہیں۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لاشعور کے اندر وسوسے آتے ہیں، شبہات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، لوگ ہمیں اپنے خواب سناتے ہیں، آگ بڑک رہی تھی، کاش سب فلانی شے ہو رہی تھی، اونٹ پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہے بسا اوقات ایسا ہوا جو لوگ گانے سنتے صبح اٹھے تو زبان پر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ نشور نہیں تھا، گانا چل رہا تھا، اور گانا چل رہا تھا۔ ایک ساتھی نے مجھے کہا جی میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے اٹھنے سے پہلے میرا لاشعور میری زبان پر گانا جاری کر دیتا۔
خیالات بستر پر پڑے پڑے طرح طرح کے آتے، اللہ ہی نہیں یاد آتا، یہ خیال ادھر، وہ ادھر، وہ ادھر، وہ ادھر۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ساری کیفیات کس لیے ہیں؟ کہ ذکر الہی سے منہ مڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں لے رہے ہیں اور ہر کروٹ پر کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے یا پھر اللہ سے مغفرت کی دعائیں ہیں کہ اللہ بخش لے اس آدمی کو۔ پیغمبر کہہ رہا ہے ہماری کروٹیں کہاں چلی گئیں؟ ہماری نہ دن نہ رات نہ صبح شام۔ تو جس کے قلب میں ذکر الہی ہوگا اس کے قلب پر یہ قرآن کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف کو پرائرٹی دیں گے تو سمجھ آئے گا، نہیں پرائرٹی دیں گے نہیں سمجھ آئے گا۔ آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ کام کرنے کے بعد قرآن سیکھوں گا، آپ نے اللہ سے محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کہیں یہ کام بعد میں کر لیں گے۔ اور میرا تجربہ ہے، میں نے جان بوجھ کے تجربہ کر کے دیکھا کہ جس کام کو میں نے دین کے لیے چھوڑ دیا وہ کام نہیں ہوا۔ جس کام کو میں نے کام تھا نا دین کو چھوڑ دیا اور وہ کام کر لیا تو میرا وہ کام نہیں ہوا۔ جو کام میں نے دین کے لیے چھوڑا میرا وہ کام بھی ہو گیا بلکہ اس سے اچھا ہوا، اور پھر بعد میں۔ اور ایک اور بات بھی بتاتا ہوں، بعض اوقات وہ کام بھی نہیں ہوتا، دین کا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس لیے امتحان لیتے ہیں کہ کہیں اس پہ افسوس تو نہیں کرے گا کہ کاش میں اگلی دفعہ کلاس میں نہ جاؤں تو یہ کام کر کے ہی جاؤں۔ یہ ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور بعض اوقات اس کے نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ پھر جیسے جیسے اس کا درجہ اللہ کے نزدیک قریب ہوتا جاتا ہے نا، ویسی ویسی آزمائش بھی آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کو آتی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر؟ فرمایا پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی اتنی آزمائش آتی جائے گی۔ جس کی آتی نہیں وہ اللہ سے بڑا دور ہے، بڑا دور ہے وہ اللہ سے۔ مفسرین کی تفاسیر کے اندر لکھتے ہیں، روایات اور حکایات کے اندر، کہ فرعون کا پوری عمر سر میں درد بھی نہیں ہوا، درد بھی نہیں ہوا اس کے سر میں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اسی وجہ سے نہیں ہوا، دور تھا۔ کہ کیوں ہمارا نام لے، کیوں اس کی گندی زبان پر ہمارا نام آئے؟ ٹھیک ہے، زیادہ جو ہے نا یہ مصیبتیں اور آفتیں آ جانا، یہ یاد صرف کروایا جاتا ہے کہ ہم بھی ہیں، کہیں اپنے آپ کو نہ سارا کچھ سمجھتے پھرو۔ اس لیے دین کی اہمیت اگر نہیں، قرآن شریف کو آپ مقدم نہیں رکھتے، اس کو نہیں پڑھتے، صبح کے وقت میں بچوں کو قرآن پڑھائیں گے تو بچے دن کے وقت میں اپنی دینی دنیاوی تعلیم بھی صحیح حاصل کر پائیں گے۔ شام کو رکھ دیا قرآن پیچھے، مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب شام کو عصر کے بعد آ جائے کریں آدھا گھنٹہ، 500 روپیہ آپ کو بھی دے دیا کریں گے۔ ہے جی، بیٹے کا 13,000 روپیہ، ایک بچے کی فیس میں 13,000، ابھی پیچھے سمجھو بھائی 20,000۔ ماشاءاللہ، یہ کیا پڑھا رہے ہیں؟ غلاظت کے پڑھانے کے پیسے، ڈرائیور لگ چھوڑنے جاتا ہے، کتابیں لگ ہیں، سوٹڈ بوٹڈ لگ ہوتا ہے، ماں لنچ باکس لگ ڈالتی ہے، پھر مدر ڈے، فادر ڈے، ارتھ ڈے، ریڈ ڈے، یلو ڈے، فلانا ڈے، یہ ڈے، وہ ڈے، دس ڈے، دیٹ ڈے۔ واٹ از دس؟ ڈے تو ڈے ہوتا ہے بھائی، ڈے ہوتا ہے یا نائٹ ہوتی ہے، اگلے دن پھر ڈے ہے۔ دن منانا ہے، مغرب کے چونچلے یہ کل پرسوں ارتھ ڈے منایا گیا ہے جی۔ کیا ہوا جی ارتھ ڈے کو؟ وہ جی توانائی بچانے کے لیے 7:30 سے 8:30 بجے تک بجلی بند رکھیں، سال میں 1 گھنٹہ توانائی بچانے کے لیے 8:30 8:30۔ باقی کلبوں میں، ہوٹلوں میں، سڑکوں پہ، ٹی وی پہ، نیٹ پہ، موبائل پہ، جہاں چاہیں بجلی ضائع کریں، وہ جائز ہے؟ 1 گھنٹے کے لیے ارتھ ڈے، ارتھ بچانی ہے جی، ارتھ نہیں بچتی بھائی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہم زمین کو ہلا دیں گے زلزلوں کے ساتھ، بچے گی تمہارا ارتھ ڈے، بچا لے گا اس کو؟ قرآن کہتا ہے آؤ تمہیں ہم بتائیں کہ کس طریقے سے اس کا ارتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ کون ارتھ ڈے؟ انسان ارتھ ڈے منانے کے بعد بارگاہ الہی میں کیا اس زمین کو بچا لیں گے؟ ہم تو اللہ نے کہا کہ اس کو ہلا دیں گے، زلزلے برپا کر دیں گے، زمین کامتی ہوئی محسوس ہوگی۔
और खुदा एक हाथ में लेकर इस जमीन को दूसरे हाथ से पकड़ के आपस में टकरा कर खत्म कर देगा। क़यामत की घड़ियां इतनी सख्त होंगी, कौन बचाएगा? कौन सा अमेरिका बचाएगा? कौन से शौक लगा लोगे कि इसको है? इमारतों के अंदर, जापान के अंदर शॉक्स लग गए ना कि हिले तो वो इमारतें जो है स्प्रिंग की तरह वो अपने वजूद को कायम दायम रख सकें और कोई नुकसान ना हो। तो कौन सी इस अर्थ को कौन सा लगाओगे शौक? ये नहीं है हमारा। हमें सब चीजें जो हैं वो इसके अंदर समझनी पड़ेंगी। इस अर्थ को अगर कोई जन्नत का नमूना बना सकता है तो जो कुरान शरीफ ही बना सकता है। बस हरफे आखिर यही है, आपका अर्थ डे नहीं बना सकता। तवानाई जब नहीं थी ये बिजली, तो तब कैसे अर्थ बचती थी जी? बता दें हमें, हमें भी पता चल जाए। जब ये बिजली नहीं थी तो फिर अर्थ कैसे बची थी? आप उस वक्त कैसे बिजली कैसे मनाते थे अर्थ डे? जरा हमें वो बता दें। 100 साल पहले पूरी दुनिया कैसे अर्थ डे बनाती? 360 दिन पागल कर देंगे ये पूरी कौम। कभी बन रहे और डे भी बड़े बन रहे, फलाना डे फलाना डे फलाना डे बनते जाए। किस किस को याद रखोगे? कोई डे नहीं है, डे सिर्फ अल्लाह का। बस ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा, तकबीरात पढ़ो, खाओ पियो और बदमाशियां ना करो, वो है। उसके अलावा कोई नहीं। 2 दिए हैं, 2 दिन उसके हैं, बस उसमें आपको कोई डे नहीं है। डे का तस्वुर ही नहीं है, ना इकबाल डे, ना काइट डे, ना पाकिस्तान डे, ना फलाना डे। क्या करते हैं? 30 तोपों की सलामी दे दो, 40 की कर दो, 6 मिसाइल इधर भेज दो, 6 उधर भेज दो। 1000 मिसाइल बना लो, 1000 मिसाइल बना लो। दुश्मन पे कोई धाक बैठती? जो चाहे हमसे बनवा लेता है। असलहा रखने का मतलब ये होता है कि कोई बजोरे ताकत मुझसे अपनी बात ना मनवा सके। ये असलहा रखने का मकसद होता है कि ताकत का अगर वो इस्तेमाल करेगा तो मैं भी उसको बता दूं। बड़े बड़े लोग होते हैं और टेबल पर बैठने से पहले ना गन रखते हैं। एक घर में चला गया, उन्होंने जनाब मेरे सामने गन रख दी, कोई मसला पूछने लगे। मैंने गन पकड़ के कहा, मैंने कहा जनाब इसने तो फैसला नहीं करना, फैसला तो मैंने करना है। इसको रखा नहीं, मैंने वैसे ही रखी। मैंने कहा आपने जैसे भी रखी, ये बेचारी मेरा आपका फैसला नहीं कर सकती, फैसला तो मैंने करना है। आप मसला मुझसे पूछे, क्या आपने पूछना है? तो बात ये है कि ये इसलिए रखे जाते हैं ये हथियार, लेकिन हमारे हथियार का क्या फायदा? जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे। और एक तालिब इल्म की तरह पेंसिल और कॉपी साथ लेकर बैठना चाहिए। हमारे हजरत साहब की आदत होती थी वो बगैर पेंसिल के किताब नहीं पढ़ते। मुझे भी आदत हो गई। अब हाथ में पेंसिल ना हो तो मजा नहीं आता किताब पढ़ने का। अहम नुकात को नोट कर लेते हैं चीजें। पेंसिल और कॉपी साथ रखें। मैं आपसे कहता हूं अपनी कुरानी कापियां बनाएं, वो नामा माल बनेगा आपका, आपके रजिस्टर बने हों। अल्लाह की अदालत में जाएं तो वो रजिस्टरों का बोझ जो है वो रखा जाए नामा माल के अंदर। या अल्लाह कुरान सीखने के लिए ये आता। मेरी किताब देख ले, मेरे तो अभी भी बचपन के निशान लगे, मेरे बहुत बचपन के निशान। ये सारे हाशिए बचपन के लिखे हुए हैं। 17 साल की उम्र के हैं मेरे, ठीक है ना। आज काम आ रहे उस वक्त लिखे थे, आज आपको पढ़ाते। क्या पता था कि ये वक्त भी आएगा मैं पढ़ाऊं? उस वक्त तो अपने लिए पढ़े थे कि चलो वो काम आ जाएंगे। इस तरह से जो लोग पढ़ने पर आमादा हो उनको कम से कम 2 मरतबा पूरे कुरान को सिर्फ इस गर्ज के लिए पढ़ना चाहिए कि उनके सामने बहैसियत मजमुई वो पूरा निज़ाम फ़िक्र अमल आ जाए जिसे ये किताब पेश करना चाहती है। इस इब्तदाई मुताले के दौरान में वो कुरान के पूरे मंजर पर एक जामे नज़र हासिल करने की कोशिश करें और ये देखते जाएं कि ये किताब क्या बुनियादी तसव्वुरात पेश करती है और फिर इन तसव्वुरात पर किस किस्म का निज़ाम ज़िंदगी तामीर करती है। हाय हाय हाय, मौलाना बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखें इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बताए थे कि पहले तो ये तसव्वुर है कि पूरी कायनात अल्लाह की मखलूक है, बस एक वाहिद खालक वही है। 2 खालक नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, साझेदारी, शराकत, रिश्तेदारी कुछ नहीं। लम यलिद वलम यकुन लहू कुफुवन आहद, खत्म।
نہ اس کا بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر. پہلے صرف خالق، پہلے یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے. یہ جسم بھی میرا نہیں ہے، یہ میری آنکھیں میری نہیں، ناک، کان، ہونٹ، کچھ نہیں میرا. اگر یہ میرا ہوتا تو احتساب کس چیز کا ہے؟ ہونٹوں پہ کس چیز کا احتساب ہے؟ زبان پہ کس چیز کا احتساب ہے؟ ناک کان پہ کیوں احتساب ہے؟ نہیں، تمہارا ہے ہی نہیں. یہ ہے تو فقط اور فقط صرف اللہ رب العزت کا ہے. یہ پہلا بنیادی تصور ہے. اسی ایک تصور سے کل کائنات ہٹ گئی. ہمارے جتنے یہ لوگ ہیں زمین پر رہنے والے، کائنات سے میری مراد زمین پر رہنے والے یہ لوگ، یہ جن اور انسان، اسی سے ہٹے. انہوں نے اپنے خالق کا صحیح معنوں میں تصور ہی نہیں آیا. جتنا یورپ ہے یہ اسی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، اللہ ہی کوئی نہیں ہے، کہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں بنانے والی. جب بگ بینگ ہوا، اس بگ بینگ کے نتیجے میں ہم ہوئے. عجیب بات ہے. میں تو کئی دفعہ سوال کرتا ہوں، یہ بگ بینگ ہوا تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ کسی نے اس کو ہوتے دیکھا؟ جب آپ بات ہی ہر بات آبزرویشن پر کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں دکھائیں جی، آنکھ سے دکھائیں، اللہ میاں آنکھ سے دکھائیں. اللہ میاں تو ہم آنکھ سے آپ کو دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے، پہلے آپ ہمیں دھماکہ دکھائیں. وہ آپ نے کہاں ریکارڈ کیا ہے؟ چلو اگر ہم نہیں دکھا سکتے تو تم تو دکھاؤ نا. وہ دھماکہ کہاں ہوا؟ کس نے ریکارڈنگ کی اس دھماکے کی؟ خیال ہی ہے نا تمہارا. تو پھر ایک بات ہماری آ جاتی ہے کہ خیال پہلے آیا یا مادہ پہلے تھا؟ خیال ایک غیر مادی چیز ہے، ہاتھ نہیں لگا کے چھو سکتے خیال کو. یہ جو دھماکے کا خیال آیا، کسی کو آیا یا خود مادے کو ہی آیا، تو پہلے کون تھا؟ خیال تھا یا مادہ تھا؟ ہمیں اس کے بارے میں ذرا کوئی حضرت نا سے گرائیں دیدہ و دل فرشیرا. لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ ہمیں سمجھائیں گے کیا؟ آئیں ذرا ہمارے پاس، ہمیں سمجھائیں. ہم تو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پہلے یہ بتائیں وہ ہمیں سمجھانے کیا آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خالق پر جا کر بات ٹھہرتی. خالق کا تصور ہی اڑ گیا اس امت سے. یہ جتنی بحثیں کرتے ہیں گامدی صاحب، جوابی بیانیاں، فلانا بیانیاں، یہ پچھلے دنوں بڑی بحث چلی. مجھے بڑے لوگوں نے فون کر کے، خط لکھ کے، ای میل لیں، جی آپ بھی کچھ لکھے. میں کیوں لکھوں میں اس پہ؟ یہ 2 دن شور اٹھے گا، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا یہ آدمی. اس کو تو خود نہیں پتا میں کیا لکھ رہا ہوں. کیسے آپ کائنات کو اللہ سے الگ کر سکتے ہیں؟ کوئی صورت ہی نہیں ہے اللہ سے الگ کرنے کی. جب ہم ہیں ہی اس کے اور وہ ہمارا ہے، تو پھر تیسری بات کی گنجائش نہیں آ سکتی اس کے اندر سے کہ تیسرا کہاں سے آ گیا. یہ ہو ہی نہیں. تیسرا دخل دیتا ہے، اور تیسرا دخل دینے والا شیطان ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ انہ عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن، اور وہ کہتا ہے کہ میں کھلا دشمن ہوں. ہم ایسے ڈیٹ ہیں کہ نہیں آپ میرے یار ہی لگتے ہیں، یقین جانے آپ پلیز دوستی کر لیں. وہ کہ میں کھلا دشمن، اللہ کے بندے میں تمہیں گمراہ کروں گا، جہنم میں لے کر جاؤں گا. نہیں مان جائیں آپ میرے دوست بن جائیں. اللہ کا وہ بندہ نہیں بنا، تمہارا دوست بننے لگا ہے. ایک سجدے کا کہا اور اس ظالم نے ایسی تقریر کی اس سجدے کے جواب میں تو تقریر پڑھتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں اس کی. اللہ کی بارگاہ میں جہاں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، جرت نہیں کر سکے گا، وہاں پہ یہ سے تقریر کی بڑی دھوم دھاڑ کر کے، دھواں دھار تقریر. یہ کیسے ہو گیا؟ تو نے مجھے کیسے کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا؟ میں تو اس کی تقریر ہی قرآن شریف میں پڑھتا ہوں، بغاوت کا. میں حیران ہو گیا. ہاں جی، بندے کو پتا ہو یہ بادشاہ ہے اور یہ مجھے کہیں چھوڑے گا نہیں، جانے کہیں نہیں دے گا، مجھے تو دے گا مار. کیسا دماغ اس کا پھرا، سرکشی پہ اترا اور کہا نہیں میں مانتا، نہیں کرتا. اور پھر الٹا آگے چیلنج کر دیا، دے نا ذرا مجھے مہلت، پتہ لگ جائے گا تجھ کو بھی. وہ بدتمیزی کی انتہا کر دی، گستاخی کی انتہاؤں تک چلا گیا. تو جو گستاخ کے پیچھے لگتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بھی تو گستاخ کی فوج کا ہی آدمی ہوا نا.
تو پھر ان کو جب وہ جہنم میں جائے گا تو یہ پیچھے فوج کیوں نہ جائے گی؟ غیر منطقی بات کوئی نہیں ہے، جس کا جو ساتھ دے گا ادھر ہی چلا جائے گا۔ پھر اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے جملے کہیں، ہائے ہائے، وہ جملے اگر آپ ان کو پڑھیں، ان کی گہرائی میں آپ اتر جائیں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان جملوں کے اندر جو سوز اور جو گداز ہے، جو تڑپا دینے والی چیزیں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ اس کی مثال میں بڑی مشکل سے مجھے نہیں نظر آتی، اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن کیونکہ اللہ نے بھی ماں کی محبت کو، تو ایسے ہی ہے جیسے ماں تڑپ کر کہہ دے کہ بیٹا کہاں بھی جائے گا، رہے گا تو میرا ہی نہ بیٹا۔ وہ ماں کی روتی ہوئی ماں یا اس کے اندر سے جو چیزیں ہیں، وہ جس سوچ سے کہہ رہی ہوگی نا ماں، بس وہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے جو ماں کے اندر آئی، باقی اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ تو بیان کے قابل نہیں۔ شیطان کی گستاخانہ تقریر، جواب میں اللہ کی محبت والی گفتگو۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکش آدمی کتنا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں جوابی طور پر نرم رہنا چاہیے۔ تو قرآن شریف جو ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بنیادی ہماری کتاب کے تصورات کیا ہیں، اور یہ ہم پہ تب اپنے حقائق کا انکشاف کرے گا جب ہم اسے بار بار پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح آہستہ آہستہ چلاتا ہوا پورا قرآن شریف ہمارا مکمل ہو جائے، وہ دن آئے اور پھر سے ہم دوبارہ شروع کریں۔ ہم اسے پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے اب ہم نے چھوڑ دیا، نہیں، اسے پھر شروع کریں۔ یہ ایسا وقت ہے، اور اس کی تحصیل کرتے 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 ہم مر جائیں۔ یہی ہماری آخرت ہے، یہی ہماری کامیابی، کہ ہم اپنے رب کے کلام کو سمجھتے 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 اس دنیا سے چلے جائیں اور عمل کرتے 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 چلے جائیں، تاکہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں، یا اللہ پوچھے کیا کرتا آیا، ہم کہیں یا اللہ میں اس دن کلاس ہی لینے جا رہا تھا، میں اس دن کلاس ہی لینے جا رہا تھا، کل میں لے آیا تھا کلاس، کل میں اس دن کلاس لینے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اچھا کل بھی میرے ہی کلام سے، آج ادھر، پھر نجات ہی نجات ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ وہ آپ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دے گا، یہ اگنور کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں تو معمولی جذبے کو بھی اتنا سراہا جاتا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ مجھے یہاں سراہنے سے ایک بات یاد آ گئی، ختم کرتا ہوں اسی بات کو۔ آج خبر پڑی کہ وہ جرمن کا طیارہ گرا، تو پتہ چلا کہ وہ پائلٹ نے خود گرایا، پائلٹ نے خود گرایا، نوجوان لڑکا تھا 24 سال کے قریب۔ یہ پائلٹ بڑے عجیب دماغ کے ہوتے ہیں، بوڑھا پائلٹ رکھنا چاہیے زیادہ، جوان پائلٹ رکھنے کے بعد نہ پھر یہ اس طرح مرتے مارتے ہیں۔ تو اس نے جو لکھا اپنے محبوبہ کو خط، اور جو اس نے ایک ایئر ہوسٹس سے شیئرنگ کی، وہ یہی کی اس نے کہ میں ایک ایسا کام کروں گا آئندہ آنے والے سال میں کہ لوگ مجھ کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے، برسوں یاد رکھیں گے۔ یورپ کے اندر یہ سراہا جانے کا جو عمل ہے بڑا خوفناک، تعریف جو ہے نا، ہائے ہائے ہائے، جو کہیں سے نہ پگھلے وہ تعریف سے بڑا پگھلتا ہے، شیطان۔ تو یورپ کے اندر سراہے جانے کے، یہ سیلفیز، تصویریں اپنی اس طرح کر کے بناتے ہیں، ہاں جی، یہ اپنے آپ کو میک اپ کرنا، یہ اس طرح کے، ایک حد تک شریعت ہر کام کی اجازت دیتی، بننے سورنے کا حکم دیتی، ہمارے نبی بنتے سورتے نہیں، لیکن ہر وقت بننے سورنے کے چکر میں پڑ جانا آدمی کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ خود پسند ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کو سراہنے کا اس کے اندر یہ ہر آدمی کا ہے کہ مجھے سراہا جائے، میں نے اچھا کام کیا۔ شوہر سے لڑائی بیوی کی عموماً اسی بات پہ ہوتی ہے، اور بیوی کی شوہر سے کہ مجھے سراہا نہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا آپ نے کبھی کھانے کی تعریف بھی کر دیا کرو، تمہارا منہ ٹوٹ جائے، 32 سال سے پکا رہی، تم نے کبھی نہیں کہا اچھا پکایا۔ وہ بھی کہتا ہے اگر تم بھی کون سا، جب میں باہر سے آتا تم بھی دیکھا تو کی کرتا ہے سارا دن، ٹھیک ہے۔ سراہا جانا، اللہ نے کہا اس کا سراہنا بندے تجھے نہیں سراہ سکتے، نہ یاد رکھ سکتے، میں تیرا رب ہوں جو تجھے سراہوں گا قیامت۔ سلام قول من رب الرحیم، دور سے آنے والوں کو شاباش شاباش، ویل ڈن۔ مسٹر جناح سے پوچھا، مسٹر جناح واٹ ہیو یو ڈن؟ میں اللہ سے کہا ڈن پاکستان بنا کے آ گیا ہوں۔ ان کو سو گاڈ ول سے ٹو می ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن، تم نے بڑا اچھا کیا مسٹر جناح۔ تو یعنی اس کے اندر بھی تھا کہ میں اپنے رب مجھے چاہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے آدمی کو تو اس کی چاہنے کا مول میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ یہاں تو پھر یہ ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے کسی کو شہید کہلوا دیتا ہے، قوم عزت کرتی ہے،
کسی کو ولی بنوا دیتا ہے، بادشاہ اس کے در پر آتے ہیں، کسی کو عالم بنا دیتا ہے، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ لیکن یہ دنیاوی اور ختم ہو جائے گا۔ جو وہاں سے رہا جائے گا نا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تو اس دن ان کے چہرے دیکھتا ہوگا، ہنستے مسکراتے حشاش بشاش چہروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئیں گے، میں بھی بخشا گیا، مجھے بھی یہ انعام ملا، مجھے کہہ دیا کہ یہ جنتیں تیری ہیں، پھر یہ کہا یہ بھی تیرا ہے، وہ کہہ دیا تیرا ہے۔ بندے کے پاس اس وقت بندے کو مارے خوشی کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ جب بخشش پہ معاف کر دے گا نا کہ یہ بھی معاف کیا، یہ بھی معاف کیا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا یا اللہ اور بھی چھوٹے چھوٹے گناہ میرے ہیں، تجھے یاد نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں میں نے کون کون سے کیے ہیں۔ معافی کا اتنا در کھلا ہوا دیکھ کر آپ پہ سے باہر ہو جائے گا۔ یہ سراہا جانا جو ہے نا، یہ کہ مجھے میری تعریف کی جائے، مجھے لوگ اچھا کہیں، وہ تو اچھے کام کرنے چاہیے کہ اچھا کہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو ریکارڈ رکھنے کے لیے نا، بھی جرمن کا طیارہ اس صدی اگلی صدی میں بھول جائیں گے لوگ، فرض کریں زیادہ زیادہ صدی ہے نا، 2 سالوں کے بعد تو بات یاد ہی رہتی کسی کو۔ تو یورپ کے اندر یہ ایک بیماری ہے، اس سراہے جانے پہ میک اپ ہوتے ہیں، ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، فرینڈز اکٹھے ہوتے ہیں، بندوقیں گولیاں، ایک دوسرے کو قتل، طرح طرح کی اذیتیں، یہ سب اسی کا ایک ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے خطاب کرنے کا، اس کو یورپ کی اس میں۔ تو آج میں نے یہ پڑھا، میں نے کہا دیکھو یہ آدمی سراہنے پہ ہی مارا گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود سراہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں جائیں، ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہو، سلام قول من رب رحیم، یا اللہ ہم آئیں تو تو ہم بندوں کو یہ کہتا ہوا بلائے اور ہم تیرے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم رد کل غریب، اللہم اصلح کل فاز من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا